السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا واقعہ جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ وہ کہتا ہے قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، بھائی آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہے، ماں کدھر ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائے۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے، 9 سال کی بیٹی بھی ہے جو کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کے لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر کے آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 ایئرز 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی، نہ تو یہ ان سے بات کرتی، نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے مجھے بول دیا وہ مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اس آشرم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کا امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت سخت بخار تھا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے کہا ماں تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی بیٹا ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں نا، اس لیے جسم گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ہم ایسی ماں کے نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آئے جو ان کی عادت، ان کی بیماری اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر پایا تو کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی ہی پیاری ہے اور ماں اتنی ہی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس آشرم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اس اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے
تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی اور ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی نا۔ جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اسی دوران رات کے 12:30 بج گئے۔ میں نے بھابھی کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ پچھتاوے کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ہم ابھی نوئیڈا چلیں گے۔ بھابھی، بچے اور ہم سارے لوگ نوئیڈا پہنچے۔ بہت زیادہ منتیں کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے اور بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے کہا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوگے صاحب؟ اتنا کہہ کے ہم لوگوں کو وہیں روک کے وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت جو وارڈن تھی اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کریں یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئے۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی فوٹو تھا، ماں نے اس فوٹو کو اپنے بغل میں ایسے لگایا ہوا تھا جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بہت بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ ہی گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے، کسی طرح ہم لوگ آشرم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے بھابھی چپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے 3:45 بج گئے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور وہ سارے نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ تو میرے دوستو ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کی ہڈی کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ان تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور انہیں اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے آسرا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی سالوں تک رہے گا۔ یقین مانے سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دیں۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیے تاکہ وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔